میں ابھی کیا کوئی نئی پیش رفت سامنے آئی ہیں؟ ابھی تو چیزیں چل رہی ہیں اور کوئی ایسی چیز جو کہ لگ رہا ہو کہ وہ اس کیس کی تفتیش کو خراب کر سکتی ہو یا انہوں نے کوئی نئی ڈیمانڈ رکھی ہو تیفی بٹ کی فیملی کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا تو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا ریئیکشن آئے گا ان کی فیملی کی طرف سے, اس کے جو لڑکے تھے ان کی طرف سے, پھر وہ ایک پوری وہاں پہ گینگ ہے اس کی طرف سے آ سکتا تھا, لیکن ابھی تک خاموشی ہے. اور دوسرے جو کہ تیفی بٹ کا جو بیٹا تھا خواجہ تعظیم, اس نے بالکل کلیئر کٹ کہا تھا کہ وہ اس گینگ وار کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتا, اور وہ کسی قسم کی ایسی کوئی حرکت میں مطلب نہیں کرے گا جس سے باقی جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں, اور وہ قانون کا دروازہ ہی کھٹکھٹائے گا. جس طرح بلاج کی فیملی نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا تھا جسٹس فار بلاج کا, اور اس سے پھر جو ادارے ہیں وہ متحرک ہوئے تھے, لوگوں کی توجہ حاصل کی, سمپتھیز حاصل کی, پولیٹیشینز کو انگیج کیا, بیوروکریسی کو انگیج کیا, جوڈیشری کو انگیج کیا. تو کافی چیزیں مطلب یہ پوری ایک ہسٹری ہے جس کے بعد جا کے انٹرپول کے ذریعے تیفی بٹ کو پکڑا گیا ہے, ورنہ وہ 35-40 سال سے لاہور کے اندر مختلف مقدمات میں مطلوب رہا, جس کے اندر دہشت گردی بھی تھی, ڈکیتی بھی تھی, قتل, اقدام قتل, ہوائی فائرنگ, ناجائز اسلحہ, شوٹرز کو پناہ دینا, بے تحاشا دفعات ہیں. 24 مقدمات کی کاپیز تو میرے پاس ہیں جو کہ تیفی بٹ کے خلاف لاہور میں درج تھے. تو اس کے علاوہ درجنوں ایسی اپلیکیشنز ہیں جنہیں کبھی انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا. تو تیفی بٹ کبھی نہیں پکڑا گیا, پہلی باری پکڑا گیا اور پہلی دفعہ ہی پولیس مقابلے میں مارا گیا. ٹھیک ہے. اچھا عمر بھی بتائیے گا کہ یہ سارا پلان کہاں پہ تیار ہوا؟ کچھ ہمیں غیر مصدقہ اطلاعات یوں محصول ہوئیں کہ بتایا گیا پولیس جو کچھ اور پکڑنے گئی تھی لیکن ہاتھ ان کے تیفی بٹ آ گیا, اور کچھ جو اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیسی بچگانہ باتیں ہیں, ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, پولیس تو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر پلان تیار ہوا ہے, پولیس گئی ہے اور پھر لے کے آئی ہے. پھر آگے سوال یہ بھی ہے میرا کہ اربوں روپے کی ڈیلنگ بھی ہوئی ہے, سو اس کو ہم باری باری جو لے کے چلتے. پہلے یہ بتائیے گا یہ پلان تیار کہاں پہ ہوا ہے؟ اچھا, یہ باقاعدہ پلاننگ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور جو ایز اے کرائم رپورٹر میرے سورسز مجھے بتاتے ہیں, دو طرح سے اس کی گرفتاری ہو سکتی تھی. ایک یہ کہ لاہور پولیس نے اس پر پوری ورکنگ کی ہو, اس کی ریکی کی ہو, اس کو دبئی کے اندر جہاں پر وہ پناہ لیے ہوئے تھا, جہاں وہ چھپا ہوا تھا, جس فلیٹ کے اندر یا جس گھر کے اندر تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ساری اس کی جو انفارمیشن ہے وہ لاہور پولیس نے انٹرپول کو دی ہو یا وہاں کی مقامی پولیس کو دی ہو کہ یہ ہمارا مطلوب بندہ ہے. کیونکہ لاہور پولیس نے ریڈ وارنٹ جاری کیا تھا اس کا, جس کے بعد اس کا پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس, تمام جو وہ ڈاکیومنٹس جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن شو کرتے ہیں وہ بلیک لسٹ ہو چکے تھے, اور وہ کہیں پہ بھی یوز ہوتے تو ایک پاپ اپ ہونا تھا کسی بھی سسٹم میں کہ یہ بندہ مطلوب ہے فلاں کنٹری کے اندر, فلاں کیس کے اندر. تو اگر تو لاہور پولیس نے اس کی ریکی کر کے اس کو وہاں پر دبئی میں پکڑوایا ہوتا تو معاملہ کچھ اور تھا, پھر لاہور پولیس آگے ہوتی. لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ سی سی ڈی کا ایک ڈی ایس پی ہے خالد وریا, خالد وریا دبئی کے اندر ایک ملزم کی گرفتاری کے لیے کیا ہوا تھا, اور وہ وہاں پر جب پہنچا تو ایسا نہیں ہوتا کہ سی سی ڈی نے اگر آپ کے ملک کے اور بھی ملزم پکڑے ہوئے تو ان کو چھپا کے رکھیں گے, وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی ملزم ہے, یہ بھی ہے, تو ابھی اس کا پروسیس چلنا ہے. خالد وریا وہاں پہنچا تو ٹھیک ایک دن پہلے اس کو تیفی بٹ کی گرفتاری کا بتایا گیا کہ جی ایک ملزم ہے جو کہ لاہور کے ایک مقدمے میں مطلوب تھا, نام ہے اس کا خواجہ تعریف گلشن. تو خالد وریا کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ جی تیفی بٹ پکڑا گیا. بالکل اس نے فوراً اپنے ایڈیشنل آئی جی کو بتایا جناب یہ تو بڑا کام ہو گیا اور اس کو مطلب مس نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے فوراً اس کیس کی تفتیش اپنے پاس منگوا لی سی سی ڈی نے. سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی بھی کیس کی جو کہ ہینیس کرائم کا ہے اس کی تفتیش اپنے پاس منگوا کے, مطلب مثل کی کاپی اپنے پاس منگوا کے ملزم کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا اور سی سی ڈی نے تیفی بٹ کو ٹیک اوور کر لیا. اب جو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے جس کے تحت ملزمان کا تبادلہ ہوتا ہے, جیسے پاکستان کا کوئی ملزم دبئی میں چھپا ہے اور دبئی کا کوئی ملزم پاکستان میں چھپا ہے, تو جو ایکسچینج پالیسی ہے اس کے ایس او پیز ہیں. اس کے جو کلوز یہ بتاتے ہیں کہ جو پولیس والا
لاہور سے دبئی جا رہا ہے وہ پوری انفارمیشن بتا کے جائے گا جی فلاں ملزم کی گرفتاری کے لیے جا رہا ہے, بالکل ٹھیک اس ہے, کی ریٹرن ٹکٹ لے کے ساتھ جائے گا, کیونکہ وہ خالی اکیلا جا رہا ہے تو آنے 2 ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, 2 یا 3 آنے 4 آنے جتنے بھی ہیں وہ ایگزیکٹ چیزیں ہیں, پہلے ان کو انفارم کی جاتی ہے کہ جی آپ کے پاس ہمارا یہ ملزم ہے, ہم اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. پوری ڈاکومنٹیشن ساتھ ہوتی ہے, اپروول ہوتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی, مطلب ایک لیگل پروسیس ہے. تو خالد وریا تو اس کو گرفتار کرنے گیا ہی نہیں تھا, اس کے پاس جو ٹکٹ تھی وہ کسی اور ملزم کی تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں پر انٹرپول نے پاکستان کی ایجنسیز کو, پولیس کو انفارم کر دیا تھا کہ جی آپ کا ملزم ہمارے پاس ہے, لیکن لاہور کی انویسٹیگیشن پولیس ابھی آپس میں سوچ بچار کر رہی تھی کہ کس کو بھجوانا ہے. پیسے اکٹھے کر رہے تھے کہ ٹکٹ پرچیز کرنی ہے اور کس آئی او کو وہاں پر بھیجیں گے جو وہاں پر لے کے آئے گا. لیکن چونکہ سی سی ڈی کو انفارمیشن مل چکی تھی, انہوں نے اس موقع کو نہیں بچانا کہ جی یہ تو بڑا چھکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کیس کو اپنے پاس لے چکے. اب بات یہ تھی کہ وہاں پر تیفی بٹ کو پاکستان لانے کے لیے کیا پروسیس اڈاپٹ کرنا تھا. بالکل, یہ یہاں سے جاتے تو ٹکٹ ساتھ لے کے جاتے, ٹھیک ہے, لیکن خالد وریا چونکہ پہلے ہی وہاں پر تھا, وہاں پر پھر ایک نئی ٹکٹ پرچیز کی گئی, ٹھیک ہے, اور ٹکٹ ان کو ملی کراچی کی. 2 اس میں پوائنٹس وہ شیئر کرتے ہیں. ایک یہ کہ اس وقت صرف دبئی سے کراچی کی ٹکٹ اویلیبل تھی. دوسرا 2010 میں بلاج کا جو والد تھے ٹیپو, لاہور ایئرپورٹ پر ان کا مطلب ان کا قتل ہو جاتا ہے. بالکل, تو اس طرح کا سانحہ دوبارہ نہ ہو جائے, وہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو, اس لیے پلان کیا گیا کہ تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی لائیں گے, اور کراچی سے براستہ مطلب بائی ایئر یا روڈ اس کو لاہور لے آئیں گے. مطلب ان کے لیے یہ تھا کہ جی وہاں پر کراچی اس کو ٹارگٹ کرنا ذرا مشکل ہے بنسبت لاہور کے. تو یہ 2 موقف ہیں جو کہ سی سی ڈی حکام ان آفیشلی جو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر میرا سوال یہ ہے عمر بھائی کہ پولیس جو ہے وہ کسی اور ملزم کو پکڑنے گئی تھی, ٹکٹ بھی ساتھ لے کر گئی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ملزم بعد میں سامنے آئے ہیں, کیا پولیس انہیں گرفتار کر پائی ہے, کیا اس کے بارے میں پولیس نے کوئی تفصیلات جو ہیں وہ شائع کی ہیں؟ ہاں, اس کی دیکھیں نا بڑی جو نشانی یہ ہے کہ خالد وریا تیفی بٹ کو لے کے نہیں آیا. اچھا, خالد وریا کا تو ٹکٹ لاہور کا تھا. ٹھیک ہے, خالد وریا جس نے تیفی بٹ کو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جس نے پکڑا ہے, وہ تو دبئی سے لاہور ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جس ملزم کو لینے گیا تھا وہ اس ملزم کو لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی انفارمیشن ڈیفینیٹلی وہ شیئر ہونا وہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرنا ہے نہیں کرنا. اس کو ابھی وہ کس قسم کی اور کس نوعیت کا کیس کا وہ ملزم تھا تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن خالد وریا دبئی سے کراچی نہیں گیا. ٹھیک ہے, دبئی سے لاہور آیا, اور وہ جس ملزم کو لینے گیا تھا وہ اس کو لے کے واپس لاہور ہی آیا. ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ خالد وریا اپنے ٹکٹ چینج کرواتا اور اپنی بھی ٹکٹ کراچی کی بک کرواتا. اچھا, آپ تھوڑا سا پس پردہ میں جائیں یا پھر آج سے چند سال قبل کی بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے گینگسٹر ہوتے ہیں, کوئی بڑے گینگ کے دنیا کے نام ہوتے ہیں, جیسا کہ آتی لاہوریا کو شاید آپ جانتے ہو, جس کو سربیا کے جنگل میں یہی جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں خالد صاحب جو انہیں گرفتار وہاں پہ کرنے گئے تھے, اور جہاں تک لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی جو ہے خالد کو بھیجا گیا تھا وہاں پر, اور یہ تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور کو گرفتار, اگر جو دوسرے ملزمان ہیں ان کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا, ان کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی پولیس مقابلہ میں دیکھنے کو نہیں ملا. دیکھیں, ہر ملزم کا تو پولیس مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا. تیفی بٹ کا پولیس مقابلہ بالکل یہ بھی کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جب تیفی بٹ کی گرفتاری کی خبر لاہور پولیس کو ملی, اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کی اپنی فیملی کو بھی تو ملی نا. اس کی فیملی میں سے تیفی بٹ کا بیٹا خود دبئی گیا ہے, جا کے اپنے والد کی جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے انٹرپول کے حکام کو بتا کے آیا کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کی یہ میڈیسنز ہیں, فلاں ٹائم ان کو یہ میڈیسن دی جاتی ہے, تو کائنڈلی یہ میڈیسنز کا خیال رکھ لینا. ٹھیک ہے, ان کو یہ پتا تھا کہ تیفی بٹ کا جو اس کیس کے اندر رول ہے وہ 109 کا ہے, مشاورت کا ہے, ٹھیک ہے, اعانت جرم کا ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہونی ہے, جیل چلے جائیں گے اور بعد میں بیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب اس سیکشن میں پاکستان کی تاریخ میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی کو پھانسی نہیں ہوئی. یہ وہی سیکشن ہے نا. ٹھیک ہے, اور تیفی بٹ بھی اسی 109 کے اندر اس کیس کے اندر مطلوب تھے. تو تیفی بٹ کی فیملی کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ چلو جب راستہ کوئی نہیں ہے, یہ پکڑے تو گئے, ٹھیک ہے, لاہور آئیں گے, تفتیش ہوگی, ٹرائل چلے گا, اس کے بعد یہ جوڈیشل ہو جائیں گے, وہاں پر بیل اپلائی کریں گے تو یہ جیل سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں تو یہ تھا. وہ فیملی اس انداز سے ساری
تیاری کر کے بیٹھی تھی. وکلا کی ایک ٹیم, آگے کیسے مینیج کرنا ہے, مطلب کیس کو کیسے فائٹ کرنا ہے, وہ اس کی پلاننگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے.